مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی کہ یہ جو مخنث حضرات ہیں ان کی پیدائش کے اسباب کیا ہیں۔ علامہ طرطوسی نے اپنی کتاب تحریم الفواحش میں تحریر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مخنث اولاد جن ہوتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیسے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع مت کرو، مگر جو کوئی باز نہیں آتا اس حالت میں بھی جماع کر لیتا ہے تو شیطان اس سے پہلے اس کی بیوی سے جماع کر لیتا ہے، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سے مخنث اولاد پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیے، انسان جب بھی اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی حکم توڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور ناراضگی کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے، پھر اس عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو حالت حیض ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں لوگوں کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے نبی اسلام سے سوال کیا تھا یہ کہ حیض کی حالت میں کیا حکم ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک جامع جواب دیا تھا کہ یہ ایک اعضاء گندگی ہے، اس کے دوران اپنی بیوی کے قریب مت جاؤ۔ تو لہٰذا اس حالت میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں مرد کو اپنی عورت کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ جو آدمی قرآن کے اس حکم کے خلاف جب چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بطور سزا کے کبھی کبھار ایسا معاملہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ سلیم الفطرت اولاد کے بجائے اللہ رب العزت کی ذات کوئی ہجڑا مخنث پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ہر موقع پر اللہ کی رضا کی جستجو نصیب فرمائے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ کے ہر موقع کے سنت عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب بھی راضی ہوں گے اور انسان کے دنیا اور آخرت کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔